ایک باپ کی ایک بیٹی کو نصیحت۔ بیٹی بد دل ہو کر میکے آ گئی۔ باپ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھائے بہت دن ہو گئے ہیں، آج میرے لیے ایک انڈا اور ایک آلو ابال دو، اور ساتھ میں ایک گرما گرم کافی، لیکن 20 منٹ تک چولہے پر رکھنا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو کہا کہ آلو چیک کر لو، کیا ٹھیک سے گل کر نرم ہو گیا ہے؟ اب انڈا چھو کر دیکھو، ہارڈ بوائل ہو گیا ہے، اور کافی بھی چیک کرو، رنگ اور خوشبو آ گئی ہے۔ بیٹی نے چیک کر کے بتایا کہ سب بالکل پرفیکٹ ہے۔ باپ نے کہا، دیکھو، تینوں چیزوں نے گرم پانی میں یکساں وقت گزارا اور برابر کی تکلیف برداشت کی۔ آلو سخت ہوتا ہے، اس کی آزمائش سے گزر کر وہ بھی نرم ہو گیا۔ انڈا نرم ہوتا ہے، گرے تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اب سخت ہو گیا، اور اس کے اندر کا لیکوڈ بھی سخت ہو گیا۔ کافی نے پانی کو خوشبو، رنگ اور خوش ذائقہ اور خوشبودار بنا دیا۔ تم کیا بننا چاہو گی؟ آلو، انڈا یا کافی؟ یہ تمہیں سوچنا ہے۔ خود تبدیل ہو جاؤ یا پھر کسی کو تبدیل کر دو، ڈھل جاؤ یا ڈھال دو۔ یہی زندگی گزارنے کا فن ہے، سیکھنا، اپنانا، تبدیل ہونا، تبدیل کرنا، ڈھلنا اور ڈھل جانا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے اندر نباہ کرنے کا عزم ہو، کیونکہ یاد رکھو، کم عزم اور کم ہمت لوگ منزل تک نہیں پہنچتے، وہ راستے میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ وہ بیچارہ نا امیدی کے عالم میں بادشاہ کو گالیاں دینے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ اس کے نیک خصلت وزیر نے کہا کہ عالم بنا، یہ شخص کہتا ہے کہ حضور ان لوگوں میں سے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر رحم آ گیا اور اس نے قیدی کی جان بخش دی۔ ایک دوسرے بدنیت وزیر نے کہا کہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ بارگاہ سلطانی میں سچ نہ بولیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے بادشاہ کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی ہیں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہا کہ پہلے وزیر نے جو کچھ کہا اس کا محرک بھلائی کا جذبہ تھا، اور جو کچھ تو نے کہا ہے اس کی بنیاد خبث، باطن اور بدی پر مشتمل ہے۔ داناؤں نے کہا ہے کہ مصلحت آمیز جھوٹ ایسے سچ سے بہتر ہے جو فتنہ پیدا کرے۔